آیا نمبر 232 میں اگین طلاق کے بعد اپنے پہلے ہسبینڈ سے رجوع کا حکم ہے فار ایمفیسس۔ یہ حکم پہلے بھی آ چکا ہے اور اللہ نے دوبارہ ایمفیسس کے لیے مینشن کیا ہے کہ اگر عورتیں اپنے پہلے شوہر کے پاس واپس جانا چاہیں اپنی باہمی رضامندی سے تو کوئی ان کو روک نہیں سکتا، یہ ان کا حق ہے۔ اور یہ ان کو نصیحت کی جاتی ہے جو اللہ پر ایمان رکھتا ہو اور قیامت کے دن پہ ایمان رکھتا ہو، کیونکہ اس میں بہت پاکی کی اور نیکی کی بات ہے تمہارے لیے۔ اب اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ شخص جس میں اتنا خوف ہے اللہ کا اور آخرت کا، اس کو معلوم ہے کہ وہ دوبارہ اپنی بیوی پر یا بیوی اپنے شوہر پر ناحق زیادتی نہیں کرے گی، تو یہ ان کے لیے بہتر بات ہے۔ اس میں پاکیزگی اور ستھرائی یہ ہے، ازکا اور اطہر کا جو ورڈ یوز ہوا ہے وہ یہ ہے کہ آلریڈی وہ دونوں ایک دوسرے کو جانتے ہیں، ان کی انڈرسٹینڈنگ تھی، کسی مس انڈرسٹینڈنگ کی وجہ سے ان میں سیپریشن ہو گئی، تو اب ان دونوں کو معلوم ہے کہ ہم نے کس کے کون سے بٹنز پش نہیں کرنے اور کس پہ کمپرومائز کرنا ہے۔ اور ان کیس اگر دونوں الگ الگ اپنے اسپاؤس نئے چن لیتے ہیں تو ان کو پہلے تو ایک دوسرے کے ساتھ اٹیچ ہونے میں ٹائم لگے گا، ایک دوسرے کو انڈرسٹینڈ کرنے میں ٹائم لگے گا، پھر اگین سٹارٹ سے وہ سٹارٹ کریں گے تو ان کے بہت سارے پرابلمز ہوں گے، کیونکہ جب آپ نئی جگہ پہ ایڈجسٹ کرتے ہیں تو ایشوز تو ہونا مسٹ بات ہوتی ہے۔ میں نے پہلے بھی بات کی تھی کہ جو چینج مینجمنٹ ہے وہ انسان کے سب سے ٹف بات ہے، تو اگر دونوں ریکنسائل کرنا چاہ رہے ہیں تو اس سے زیادہ بہتر بات کوئی بھی نہیں ہو سکتی۔ پھر آگے اس کے بعد بریسٹ فیڈنگ کے لیے انسٹرکشنز ہیں کہ اس کی ڈیوریشن کیا ہوگی۔ یہاں پہ حولین کاملین 2 سال کی بات لکھی ہے کہ 2 سال تک مدت پوری کریں، اور آگے یہ مینشن ہے کہ جو بریسٹ فیڈنگ مدر ہے، چاہے وہ اس کی اپنی بایولوجیکل مدر ہے یا چاہے آپ نے کسی اور کو باہر سے ہائر کیا، اس کا جو ایکسپینس ہے وہ بچے کے باپ پر ہے۔ اب ایکسپینس میں یہاں کیا مینشن ہے، رزقہن و کسوتہن بالمعروف، یعنی اس کا کھانا اور اس کا کپڑا معروف کے مطابق، دستور کے مطابق، یعنی جو بھی اس ٹائم پہ ریٹ سیٹ ہے وہی اس کے مطابق اس کو ایکسپینس دیا جائے گا۔ لیکن اس میں کنڈیشن لا تکلف نفس الا وسعها، کسی بھی نفس کو اس کی گنجائش سے بڑھ کر تکلیف نہیں دی جائے گی، یعنی جتنی آپ کی استطاعت ہے اس کے مطابق آپ پے کریں گے۔ اگر آپ کم پے کرنے والے ہیں تو آپ کم پے کریں گے، اس کا جو کم ریٹ ہے وہ ہوگا، زیادہ پے کر سکتے ہیں تو آپ زیادہ پے کریں گے۔ لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده، اور نہ ہی ماں کو نقصان دیا جائے گا اس بچے کی وجہ سے، اور نہ کہ اس کو جس کا بچہ ہے یعنی باپ کو، یعنی آپ ماں کو بھی زبردستی نہیں کر سکتے کہ وہ بریسٹ فیڈنگ کرے ہی کرے، اور نہ باپ کو زبردستی کر سکتے ہیں کہ وہ اتنا ہی پے کرے۔ وعلی الوارث مثل ذلك فإن فراد فصالا عن تراض منهما، اور یہی حکم اس بچے کے وارثوں کے لیے ہے کہ کوئی کسی کو زبردستی نہیں کر سکتا، اور اگر دونوں ماں باپ اپنی مرضی سے 2 برس سے پہلے یعنی 2 سال سے پہلے بریسٹ فیڈنگ چھڑوانا چاہیں تو اس میں کوئی گناہ نہیں، وہ ان کے آپس کا مشورہ ہے۔ اور اگر آپ کسی دایا سے یا کسی فاسٹر مدر سے بریسٹ فیڈنگ کروانا چاہیں اپنی اولاد کے لیے تو بھی آپ پر کوئی گناہ نہیں، یہاں تک کہ آپ ان کو اپنے بچوں کو ان کے حوالے کر دیں اور ساتھ میں ان کو اس کے ایکسپنسز دیں، مطلب کہ اس کی فی کور کریں اس کی، یعنی فادر جو ہے وہ اس کے ایکسپنسز پورے کرے گا۔ اور اللہ سے ڈرتے رہیں اور جان لیں کہ اللہ آپ کے تمام کاموں کو دیکھتا ہے۔ اب یہاں پہ واتقوا اللہ کا ورڈ کیوں یوز ہوا؟ ایک تو اس لیے کہ آپ نے کسی بریسٹ فیڈنگ مدر کے ساتھ زیادتی نہیں کرنی، اس کو آپ زبردستی نہیں کر سکتے، اور اگر وہ پھر بھی احسان کر کے اپنے بچے کو دودھ پلا رہی ہے یا کوئی اور آپ کے بچے کو دودھ پلا رہی ہے تو آپ نے اس کو پے کرنا ہے۔ ایک تو اس میں یہ ڈرنے کی بات ہے، دوسرا اس میں یہ ہے کہ عورتوں کے لیے بہت وعید ہے۔ بہت ساری عورتیں اپنی فگر کی وجہ سے کہ فگر خراب ہو جائے گا یا کوئی ایسی خاص ریزن نہیں ہوتی وہ بریسٹ فیڈنگ نہیں کرتی، تو اس کے بارے میں ایک مستند حدیث ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے پاس 2 آدمی آئے جو مجھے بازوؤں سے پکڑ کر ایک بہت مشکل پہاڑ تھا، اس کا راستہ تھا، وہاں پر لے گئے۔ وہاں آپ علیہ السلام نے کیا دیکھا کہ کچھ عورتیں جو ہیں ان کے سانپوں کو دیکھا کہ وہ ان کے سینوں کو نوچ رہے تھے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا یہ کیوں؟ تو ان 2 آدمی جو تھے وہ اصل میں فرشتے تھے، انہوں نے جواب دیا کہ یہ وہ عورتیں ہیں جو اپنے بچوں کو دودھ نہیں پلاتی تھیں، تو فگر خراب ہونے کی وجہ سے یا ادھر ادھر کے مسائل کی وجہ سے آپ بریسٹ فیڈنگ نہ کریں تو اس کی بہت وعید ہے۔ ہاں اگر جینوئن ریزن ہے، ماں بیمار ہو جائے گی یا ماں بیمار ہے یا اس کی ہیلتھ کو نقصان ہو سکتا ہے یا کوئی اور ریزن ہو سکتی ہے، تو پھر آپ کے پاس چھوٹ ہے کہ آپ کسی اور سے پلوا لیں، اور آپ مدر کو پہ فورس نہیں کر سکتے۔ اب چونکہ اس میں ہسبینڈ وائف کے احکامات بیان ہو رہے ہیں تو ساتھ ہی میں ویڈوز کے احکامات ہیں کہ اگر کوئی عورت بیوہ ہو جائے، کوئی اس کا شوہر مر جائے تو اب اس کے لیے عدت ہے 4 مہینے کی، 4 مہینے اور 10 دن کی، بِأَنفُسِهِنَّ 4 أشهر وعشرا۔ اب قرآن میں عدت مینشنڈ ہے تو مطلب عدت
لازم ہے. آپ کے پاس آپشن نہیں ہے کہ آپ عدت کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے، یا آپ اس کو اسکپ کر سکتے ہیں، یا کوئی بھی اس میں ریزن ہو سکتی ہے، یا جسٹ آپ ٹرینڈ کے لیے اس کو مس کر رہے ہیں. یہ مسٹ ہے کیونکہ اس کا قرآن میں مینشن کر دیا. اور جو قرآن کی ایک آیت کو بھی نہیں مانتا تو وہ اسلام کے دائرے سے خارج ہو جاتا ہے. اور جب وہ عدت پوری کر لیں تو وہ دوبارہ شادی کر سکتی ہیں. یہ ان کے حق میں جو ہے وہ بہتر بات ہے، اور ان کو اپنے حق میں فیصلہ کرنے کا اختیار ہے. آپ ان کو روک نہیں سکتے. آپ اگر کوئی شخص ہے، اس کو کوئی عورت پسند ہے لیکن وہ عدت میں ہے، بیوہ ہے، اور اس کو معلوم ہے کہ اگر وہ اس کو پروپوز نہیں کرے گا انہی دنوں کے اندر اندر تو کوئی اور اس عورت کو پروپوز کر دے گا، یا اس عورت کا دل کسی اور طرف انکلائنڈ ہو جائے گا، تو وہ اشارے میں اس کو کوئی میسج دے سکتا ہے کہ وہ اس میں انٹرسٹڈ ہے، لیکن وہ عدت کے دوران کلیئرلی اس کو پروپوز نہیں کر سکتا. یہ 235 میں کلیئرلی مینشنڈ ہے. ولا جناح علیکم فیما عرضتم به من خطبۃ النساء او اکننتم فی انفسکم. تم پر کچھ گناہ نہیں کہ تم اشارے میں کہو کسی عورت کو پیغام نکاح کا، یا اس کو اپنے پاس سیکرٹ رکھ لو اپنے دل میں کہ تم مجھ سے شادی کرنا چاہتے ہو، کیونکہ اللہ کو معلوم ہے کہ تم ضرور ان عورتوں سے عنقریب ذکر کر دو گے، ان کو پروپوز کر دو گے. ولکن لا تواعدوہن سرا. لیکن ان سے نکاح کا وعدہ نہ کرو چھپ چھپ کر عدت کے اندر، یعنی آپ عدت کے اندر پروپوز نہیں کر سکتے، یہ کنڈیشن ہے. الا ان تقولوا قولا معروفا. ہاں کوئی شریعت کے مطابق نا ایک نارمل سی سوٹیبل سی پراپر سی بات کر دو جس میں اس عورت کو میسج مل جائے کہ ہی از انٹرسٹڈ اور وہ آپ کی عدت پوری ہونے کا ویٹ کریں. ولا تعزموا عقدۃ النکاح حتی یبلغ الکتاب اجلہ. اور نہ ہی تم ان عورتوں سے نکاح کا ارادہ کرو یہاں تک کہ وہ اپنی عدت کو مقرر کر لیں، اور جان لو کہ اللہ جانتا ہے جو کچھ تمہارے دل میں ہے، تو اللہ سے ڈرتے رہو. یعنی اگر آپ کے دل میں کوئی بری نیت ہے اور آپ لوگوں سے چھپ کر یہ پلاننگ کریں کہ آپ اندر ہی اندر اس کو پروپوز کر دیں گے، یا آپ کا انگیجمنٹ کا ارادہ ہے، یا آپ اس سے شادی کا ارادہ رکھتے ہیں عدت کمپلیٹ ہوئے بغیر، تو اللہ کہہ رہا ہے کہ مجھے سب معلوم ہے تم اپنے دل میں کیا سوچ رہے ہو، اور اللہ جانتا ہے. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ. اور یہ دماغ میں اپنے رکھ لو، فیڈ کر لو کہ اللہ بخشنے والا ہے اور بہت برداشت کرنے والا ہے.